اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا و دنیانا۔ معزز و محتشم شرکائے کورس اسلوب خطابت کے نام سے جو مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں آج جس کا آغاز ہو گیا ہے اور جس کے اندر ہماری برانچز کی ایک اور مرکزی دارالعلوم کے طلباء کی خاصی اچھی نمائندگی موجود ہے، اس کورس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر، کیونکہ ہم یہاں دین پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس ادارے سے دین پڑھ کے واپس ہم نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ابلاغ اچھے طریقے سے کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی ضروری بات ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اپنے طلباء سے یہ کہتے تھے کہ گونگے نہ بن جانا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی بذات خود بہت بڑا عالم تھا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے پھر جب وہ راندہ درگاہ ہوا تو حق اور خیر کی بات بتانے کے بجائے بھٹکانے میں اس نے کردار ادا کیا۔ تو شیطان اخرس کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ جو الساکت عن الحق، کہ جو حق بات کہنے سے خاموش ہو جائے وہ شیطان اخرس ہے، یعنی ایک گونگے شیطان کی مانند۔ تو بڑی سخت وعید بھی ہے کہ ایک آدمی یا تو علم دین کی سائیڈ میں نہ آئے، لیکن اگر وہ آئے تو پھر اس کو اپنے اندر یہ صلاحیت ضرور پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھی گفتگو پر دسترس رکھتا ہو تاکہ اپنے ما فی الضمیر کا ابلاغ صحیح طریقے سے کر سکے۔ ہمیں اس بات کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اگر اسلوب خطابت کورس کروا رہے ہیں تو ہم کوئی بہت اچھے خطیب ہیں، مجھے ذاتی طور پہ اس کا کوئی دعویٰ نہیں، نہ ہی کوئی خوشگمانی ہے اور نہ ہی کوئی دعویٰ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے اچھے خطباء ہمارے اس قوم نے پیدا کیے اور موجود ہیں اور انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں، تو ہم تو اس میں کہیں کہو مہ میں ہمارا شمار نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نیت کے ساتھ کہ جو کسی نے کہا تھا یہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، ہم اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں خود کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، پیغام پہنچانے کا طریقہ سیکھنا سکھانا چاہیے، تو جب انسان سیکھنے سکھانے کی غرض سے بیٹھتا ہے تو بہت ساری مفید باتیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں جو زندگی میں کام دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا اس کورس کا پہلا لیکچر ہے اور کچھ تھوڑا بہت آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا تاکہ آپ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کریں، اور صرف گفتگو تک یہ محدود نہ رہے بلکہ عملی طور پہ بھی آپ اس کا کچھ اظہار کریں۔ اور کل انشاءاللہ ہمارے علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب ان کا لیکچر ہوگا، اور پھر اس طرح تسلسل سے 7 دن یہ عمل جاری رہے گا۔ تو میں آغاز میں آج سب سے پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ اصلاح نیت کی ہے۔ ہر عمل میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے خطابت، نعت، نقابت، سٹیج پہ آنے والے شعبوں کے میدان میں اصلاح نیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ شیطان کا حملہ اس شعبے پہ سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ جب ہم ممبر پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے وعظ یا گفتگو کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ ہمارے ذہن میں ایک احساس شیطان کی طرف سے داخل کیا جاتا ہے، نفس بھی اس میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے کہ بھائی ہم چوں ما دیگرے نیست، کہ اب ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہے اور ہم تو خطاب کر رہے ہیں، اور آج جو میں نے گفتگو کی وہ تو کمال ہی ہو گیا، اور پھر داد و تحسین کے ڈونگرے جو برسائے جاتے ہیں اس سے خواہ مخواہ انسان بھٹک جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو دور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصلاح نیت بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ جو خطابت سیکھنا چاہ رہے ہیں یا اچھا خطیب بننا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مطمع نظر شہرت کا حصول نہیں ہے اور اپنے نعرے لگوانا نہیں ہے اور اپنے آپ کو عالم اجل ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ابلاغ مقصد ہے، اور مقصد جو وہی ہے جو ہمارے شیخ کریم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں ہر تقریر اور خطاب میں سمجھاتے تھے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، کہ آپ فرما دیجئے بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز میرے کریم رب کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں،
اور میں اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے والا ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دعا بھی کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اپنی نیت کو درست کر لیں کہ یا اللہ ہم اس لیے بیان کا یہ ملکہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور تیرا اور تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ امت تک اور اپنے مسلمان بھائیوں تک اس نیت سے پہنچا سکیں کہ تو بھی راضی ہو جائے اور تیرا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس نیت کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ خطابت کے میدان میں نے کچھ بزرگوں سے یہ بات سنی، اور میں اس کو دہراتا بھی رہتا ہوں کہ ہم جب خطاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اس شعبے میں ایک عجیب سا لالچ دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا، اور لفافہ ملے گا، اور پھر جو ہے وہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں، اور ایک جلب زر کی بات دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں صوفیاء کرام نے جو منہج عطا فرمایا، شروع میں ہی اسے دل میں رکھ لینا چاہیے کہ جب بھی کبھی آپ کہیں پہ خطاب گفتگو کے لیے جائیں تو طمع لے کے نہ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب جائیں تو طمع لے کے نہ جائیں، آپ کے دل میں یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ ملے گا، اور اگر اپنی خوشی سے کوئی پیش کرے تو منع بھی نہ کریں۔ پہلے کیا ہے کہ طمع نہ کریں، اور کوئی دے تو منع نہ کریں، اور پھر جمع نہ کریں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ طمع بھی نہ ہو، منع بھی نہ ہو، اور جمع بھی نہ ہو۔ یہ اصول اگر انسان اپنی زندگی میں پیش نظر رکھے تو ساری زندگی اس کو یہ کام دیتا ہے، اور اس کی نیت بھی درست رہتی ہے، اور اس کے دل میں کوئی اس کی طمع پیدا نہیں ہوتی۔ آج کل تو لوگوں نے اس کو دیہڑی لگانے کا ایک سلسلہ بنا دیا، اور بڑے بڑے خطباء جو ہیں وہ 50,000 60,000 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اتنے پہلے بھیج دیں، اور پھر اتنے بعد میں جب میں آ جاؤں تو مجھے دے دیں۔ تو اس سے وہ جو اس پیشے کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور انسان کسی اور ڈگر پہ چل پڑتا ہے۔ تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے خطیب اور ایک ہوتا ہے مبلغ۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم خطیب بننے جا رہے ہیں کیا یا ہم مبلغ بننے جا رہے ہیں۔ خطیب اور مبلغ میں وہی فرق ہے جو ایک پیشہ ور میں اور ایک صاحب منصب میں فرق ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جو پیشہ ور ہے، اور ایک ہے جو صاحب منصب ہے۔ تو اس کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ صاحب منصب کون ہوتا ہے اور پیشہ ور کون ہوتا ہے۔ جو پیشہ ور ہے وہ صرف خطیب کہلاتا ہے، اور جو صاحب منصب ہے وہ مبلغ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے خطیب تیار نہیں کرنے بلکہ ہم نے مبلغ تیار کرنے۔ مبلغ جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ فرمائیں ذرا۔ یہ اسم فاعل ہے، اور یہ باب تفعیل سے ہے۔ بلغ یبلغ تبلیغا فہو مبلغ، کہ اسم فاعل ہے پہنچانے والا، بات کو پہنچانے والا۔ تو خطیب وہ ہے کہ جو صرف جلب زر کے لیے، دیہڑی لگانے کے لیے، مزدوری کے لیے وہ جاتا ہے اور پیسے کما کے آ جاتا ہے، اور اس کے پیش نظر کوئی پیغام ہے ہی نہیں۔ بھائی جس کے پاس کوئی پیغام ہوگا وہ آگے پہنچائے گا، اور جس کے پاس کوئی پیغام ہے ہی نہیں اس نے آگے کیا پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے خطیب تیار نہیں کرنے بلکہ ہم نے مبلغ تیار کرنے ہیں، اور مبلغ صاحب منصب ہوتا ہے۔ خطیب وہ ہے جو خود چل چل کے لوگوں کے پاس جائے، اور مبلغ وہ ہے کہ جس کے پاس چل کے لوگ خود آئیں۔ اور وہ کسی کو، یہ جو خطباء ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسی بیماریاں بھی پیدا ہو گئیں کہ خود اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے وہاں بلائیں، مجھے وہاں بلائیں، لیکن جو صاحب منصب مبلغ ہوتا ہے اسے کبھی ایسی ڈیمانڈ کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ اس کے پاس ایک پیغام ہوتا ہے اور اس نے اس پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ذہن میں یہ نقطہ بھی کلیئر ہو کہ ہم نے مبلغ بننا ہے، اور مبلغ وہ ہے جو پہلے اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں قرآن و سنت کی تعلیمات جمع کرتا ہے، اور پھر ان کے ابلاغ کی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اب یہ بھی فائنل ہو گیا کہ خطیب کے پاس تو چند چٹخارے دار تقریریں ہوں گی، لیکن مبلغ کے پاس ایک ایسا مواد ہوگا علمی قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو آگے پہنچانے کے لیے اس کا دل مچل رہا ہوگا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، یہ خطاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مبلغ اور خطیب کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ ہے۔ یہ منطق کی 4 نسبتیں ہوتی ہیں: نسبت تباین، نسبت تساوی، اور نسبت عموم خصوص مطلق، اور نسبت عموم خصوص من وجہ۔ تو یہ نسبت عموم خصوص من وجہ ہے
یعنی ممکن ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو جو صرف خطیب ہو اور مبلغ نہ ہو، اور کوئی ایک ایسا ہو جو مبلغ ہو، تو جو مبلغ ہو وہ خطیب نہ ہو، اور تیسرا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں خطابت اور تبلیغ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے بنے کہ جس میں ابلاغ کا مادہ بھی ہو اور خطاب کا مادہ بھی ہو، تو وہ بیک وقت مبلغ بھی ہو اور خطیب بھی ہو۔ تو یہ نسبت عموم خصوص من وجہ سے اسے بیان کیا گیا۔ اگر میں اس کی مثال اپنے پاکستان کی دینا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جعفر قریشی صاحب بھی ہیں، تو ان کو خطیب تو کہہ سکتے ہیں لیکن مبلغ نہیں۔ یہ میں کوئی ان کی وہ نقد بیان نہیں کر رہا، اپنا اپنا میدان ہے، تو ان کو خطیب کہہ سکتے ہیں، اچھا خطیب، لیکن اچھا مبلغ شاید نہ کہہ سکیں۔ اسی طرح ہمارے پاس علامہ الیاس قادری صاحب زیدہ مجدہ ہیں، امیر اہل سنت ہیں، بہت بڑے، تو وہ ایک اچھے مبلغ ہیں، جو دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور ان کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے خطبات تیار ہوئے، تو وہ خود شاید اچھے خطیب نہ ہوں لیکن اچھے مبلغ ضرور ہیں۔ اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں زیدہ مجدہ، وہ بیک وقت ایک اچھے مبلغ بھی ہیں اور اچھے خطیب بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات ایک ہی وقت میں عطا کر دی ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک چیز کو سمجھانے کے لیے میں نے نام اور مثال دی ہے، ورنہ اس کی کوئی اور مثال بھی ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں جو ایک مثال تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک اور بڑی اچھی بات میں کہیں پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خطیب کے لفظ کے اندر ہی اس کی خوبیاں کیا اس کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود ہیں۔ جس طرح نیوز کا لفظ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں جی یہ ٹی وی پہ نیوز چل رہی ہیں، تو نیوز کا اپنا تو کوئی معنی نہیں ہے، یہ ایک ایبریویشن ہے۔ اور نیوز کس چیز سے مل کے بنتا ہے؟ نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اینڈ ساؤتھ اینڈ ویسٹ، اس چاروں کو، شمال، جنوب، مشرق، مغرب کو ملاتے ہیں تو نیوز کا لفظ بن جاتا ہے۔ یعنی نیوز کا معنی یہ ہے کہ ہر طرف کی جو خبر ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اسی طرح جو خطیب کا لفظ ہے اس کے اندر 4 حرف ہیں، خے، توئیں، یا اور با۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کسی نے اچھی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ خطیب کے اندر بھی 4 صفات ضرور ہونی چاہیے۔ وہ کون سی 4 صفات ہیں جو خطیب میں پائی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے خے ہے، تو خے سے خوش بیان ہونا چاہیے۔ خشک بیان نہیں بلکہ خوش بیان، یعنی اس کے انداز کے اندر بور کرنے والا اور کسی کو سلا دینے والا نہ ہو، بلکہ لوگ جو اسے سنیں وہ بیدار مغز رہ کر اسے سنیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھ سکے۔ اور اس کے اندر یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی گفتگو نہ کرے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ اس سے بے دل ہو کے یا تو اٹھ جائیں یا سو جائیں، بلکہ اسے خوش بیان ہونا چاہیے۔ اور خوش بیانی کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جس کے اندر کبھی کوئی جو ہے وہ ہلکی پھلکی ظرافت کی بات کر دینا، اور علمی انداز میں اتنی اچھی تیاری کرنا، اور پھر جوش و جذبے کا ایسے اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں خوش بیانی میں آتی ہیں کہ خطیب کو خوش بیان ہونا چاہیے۔ خوش بیان میں صرف سر لگانے سے بندہ خوش بیان نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ چیز جو اٹریکشن کے لیے استعمال کی جا سکے اور سامعین کی توجہ کو کھینچ سکے، وہ خوش بیانی میں آتی۔ دوسری چیز وہ توئے ہے خطیب میں، تو توا سے طوالت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کسی بھی ایک نقطے میں اتنی طوالت نہ ہو کہ پھر وہ اسی نقطے پہ ہی ساری تقریر لگ جائے، بلکہ جس موضوع پہ آپ نے خطاب کرنا ہے تو اس میں ہر موضوع کو، جتنے بھی اس موضوع کے پوائنٹس بنتے ہیں، ہر پوائنٹ کو پراپر ٹائم دیا جائے، یعنی جتنا مناسب ٹائم 4 منٹ 5 منٹ ہر ایک جزی کا بنتا ہے اسے دے کے آگے گزرتے جائیں۔ کسی ایک جزی پہ رک کے اگر آپ نے 20 منٹ کا ایک نقطہ سمجھانا شروع کر دیا تو اس سے بھی لوگ جو ہیں ان کی توجہ بٹ جاتی ہے اور پھر وہ اس کو مشکل سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے موضوع اتنا اچھا تیار ہو کہ اس میں طوالت نہ ہو بلکہ اختصار بھی ملحوظ رہے اور بات سمجھ بھی آ جائے۔ اس کے بعد یا کا لفظ آتا ہے، تو یا کے لفظ میں بھی خطیب کی ایک تیسری صفت آ جاتی ہے اور وہ ہے یاداشت، کہ حافظہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور جو آپ نے بیان کرنا ہے وہ صرف پیپر ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آج کل ہم نے زیادہ پیپر ریڈنگ شروع کر دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ہنٹس بنا کے سامنے رکھ لیں اور چھوٹی سی پرچی ہو جس پہ بالکل شارٹ ہنٹس لکھے ہوئے ہوں، لیکن اس پہ جو ہنٹس آپ نے لکھے ہیں اس کی پوری تفصیل آپ کے ذہن میں ازبر ہونی چاہیے۔ آپ صرف ایک لفظ دیکھیں اور باقی خود بیان کرتے چلے جائیں، تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خوش بیان بھی ہو
اور اس کے ساتھ ساتھ طوالت بھی نہ ہو، اور یاداشت میں بھی اتنا کمال ہو کہ جو اس نے بیان کرنا ہے اسے ظاہر الغیب اپنے دل سے اپنے دماغ سے بیان کر سکے۔ ہاں ہنٹ سے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے انسان کی جو گفتگو ہے اس میں ایک ربط باقی رہتا ہے اور انسان اچھے طریقے سے اسے مکمل کر سکتا ہے۔ اور با جو آخر میں آتی ہے تو اس سے انہوں نے کہا کہ بیان میں بے باکی ہونی چاہیے، بیان میں بے باک انداز ہو، جھجک نہ ہو۔ جھجک اور بے باکی میں بڑا فرق ہے۔ جس انسان کے اندر جھجک ہو وہ چند جملوں پہ اٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے اور بات صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ تو بے باک بھی ہو، اس میں جھجک نہ ہو اور وہ صحیح طریقے سے اپنی بات کا اظہار کر سکے۔ بے باکی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ لوگوں سے مرعوب نہ ہو، وہ بندہ بھی بے باک نہیں ہو سکتا۔ اب بے باکی گستاخی اور بے ادبی والی بے باکی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کانفیڈنس، اعتماد اس کے اندر ہونا چاہیے۔ بعض جو خطابت سکھانے والے لوگ ہیں، شورش کاشمیری کی ایک کتاب ہے مقرر بنی ہے، اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ شورش کاشمیری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مقرر بنی ہے۔ تو اس نے اس میں بڑا ایک اچھی چیزیں لکھی ہیں، وہ بھی آپ اگر کتاب پڑھ لیں گے تو اس سے اچھا خاصا استفادہ اس فن میں آپ کو ہو جائے گا۔ تو اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ سٹیج پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور بیان کرنے لگیں تو جتنی دیر آپ نے بیان کرنا ہے، آپ کے سامنے جتنے بھی علامہ، فہامہ، پڑھے لکھے پروفیسرز، ڈاکٹرز بیٹھے ہوں، اگر آپ مرعوب ہو گئے کہ میرے سامنے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اساتذہ بھی بیٹھ جاتے ہیں یا علامہ، فہامہ، پروفیسر بڑے بڑے جگادری بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اگر آپ ان میں سے کسی سے مرعوب ہو گئے آپ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ 5 منٹ آپ چلیں گے اور پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑی لطیف بات ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے اور حضور امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہو رہا تھا اور پیر صاحب صدارت فرما رہے تھے۔ تو ہمارے دارالعلوم کے اب تو وہ بہت اچھے ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، اور ایک صاحب تھے، تو وہ خود انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس موضوع پہ مجھے موقع ملا، میں نے عرس پہ 20 منٹ خطاب کا ٹائم تھا، تو وہ میں نے خطاب تیار کیا اور میں چلا گیا، تو مرعوب بھی تھا لیکن ساتھ میں نے گفتگو کی، اور آخری جب 5 منٹ رہ گئے تو میں نے یہ جملہ زبان سے نکال دیا، میں نے کہا کہ وقت کی تنگ دامانی بھی ہے اور بہت سے علماء کثرت سے موجود ہیں، اس لیے میں اس سے زیادہ اگر وقت ہوتا تو اور بہت سارے اس آیت کے معنی ہیں جو میں بیان کرتا، بہت معنی ہیں، لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے، اس لیے اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضور ضیاء الامت نیچے جلوہ گر تھے، آپ نے اوپر دیکھا اور آپ نے فرمایا علامہ صاحب وقت بھی بڑا ہے، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ معنی بیان کریں۔ وقت بھی بڑا ہے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے معنی بیان کریں۔ تو وہ پھر قدموں میں آ کے گرے، تو حضور ضیاء الامت نے بڑا خوبصورت پنجابی میں جملہ فرمایا کہ علماء دی محفل وچ پھڑا نہیں ماری دیا، مطلب یہ ہے کہ جتنی تیاری ہے آپ اتنا بیان کریں، اور ایسی بات نہ کریں کہ جو ہے ہی نہیں اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں نے بڑی تیاری کی ہے اور بڑے نکات ہیں لیکن اب ٹائم نہیں ہے، تو ایسی کوئی غیر ضروری اور غیر واقعی بات نہ کریں، بلکہ جتنی تیاری کی ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں، اور اتنا آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ جتنے بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، پورا آڈیٹوریم یا ہال بھرا ہوا ہے، جو وقت آپ کو دیا گیا ہے نا، وہ 10 منٹ ہے، وہ 15 منٹ ہے، وہ آدھا، وہ آپ کا وقت ہے، وہ اور کسی کا نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب اس میں آپ نے ہی کیوں کہ بیان کرنا ہے اور وقت آپ کو عطا ہوا ہے، تو اسے اپنا وقت سمجھتے ہوئے کسی سے جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہوگا وہ اپنے وقت پہ آئے گا، احترام سب کا ملحوظ رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ اب جو بات میں انہیں بتا رہا ہوں وہ اس وقت ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہے اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ اب میں بتا رہا ہوں۔ جب آپ ذہن میں یہ بات رکھیں گے، کوئی وڈیائی اس سے پیدا کرنا مقصود نہیں ہے، تکبر مقصود نہیں ہے، لیکن اپنی جھجک دور کرنے کے لیے یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں اس سے انشاءاللہ معلومات میں، میرے سامعین کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور میں ان کو بتا رہا ہوں، تو اس طریقے سے آپ کی جھجک دور ہوگی اور آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کا ابلاغ کر سکیں گے۔ اس میں ساتھ روحانی ٹوٹکے بھی ہیں، وہ بھی ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ مجھے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب بھی آپ گفتگو کے لیے جانے لگیں تو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے بات کرنی ہے اور نیت آپ کی درست ہے، تو آپ سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر سورۃ علم نشرہ پڑھیں،
اور یہ اس وقت ہے کہ جب پہلے موضوع بھی تیار کیا ہوا ہو، جی ایسے نہیں ہے کہ موضوع تیار نہ ہو صرف نسخے سے کام چل جائے، مطلب آپ کا موضوع تیار ہو لیکن پھر آپ ممبر پہ جانے سے پہلے یا جب جا کے آپ بیٹھ جائیں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور آپ جو ہے وہ علم نشرح سورت پڑھیں اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ والی آیات پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے پھر آپ دل ہی دل میں اپنے مشائخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ایصال کریں اور سلام بھی عرض کریں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ اس کلام کی برکت سے اور میرے مشائخ کی برکت سے آج میری اس گفتگو میں اثر پیدا فرما اور مجھے بھی اور میرے سامعین کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، پھر اسے اپنے سینے پہ پھونک لیں۔ تو جب یہ کام کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائید عزتی بھی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اور پھر ایک بہت اچھے طریقے سے وہ اپنی بات کا ابلاغ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ضروری میں نے سمجھا کہ آج کے اس سیشن میں آپ سے عرض کی جائے کہ لوگوں سے مروب نہ ہو، اور جو یہ خطیب کے الفاظ کے اندر جو اشارے ہیں وہ بھی بتا دیے، اور ساتھ پریکٹس بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہ تحریر کی پریکٹس کرتے ہیں نہ تقریر کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر ساری زندگی ان کی جھجک دور نہیں ہوتی۔ پریکٹس کے بغیر کبھی جھجک دور نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں میں کہیں سے کوئی مطالعہ کروں گا اور میرے ذہن میں چیزیں آ جائیں گی، جس طرح باقی کچھ فن ہوتے ہیں، کچھ کھیلیں مشہور ہیں، آپ نے کسی کھیل میں کمال پیدا کرنا ہے، کسی ورزش میں کمال پیدا کرنا ہے، اپنے مسلز بنانے ہیں، تو یہ مسلز بنانے کا عمل بھی کیا بغیر پریکٹس کے ایک دن میں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو خاص غذا رکھتے ہوئے خاص قسم کی ورزش کرنی پڑے گی، پھر آپ کے مسلز اور یہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ اسی طرح خطاب کے لیے بغیر پریکٹس کے لوگوں کے سامنے آنا اور یہ کوشش کرنا کہ میں اچھا خطیب بن جاؤں گا، این خیال است و محال است و جنون، یہ خیال ہے، یہ محال ہے، یہ جنون تو ہو سکتا ہے، پاگل پن ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے پریکٹس ضروری ہے۔ میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جب میں ادھر تعلیم کے لیے آیا تو شروع میں غالباً سال دوم ادیب عربی کی کلاس تھی، تو یہاں دارالعلوم میں مقابلہ ہوا تو مجھے اس میں شرکت کرنی تھی، شوق شروع سے کیونکہ تھا، تو مجھے یاد ہے کہ جو تقریر میں نے لکھی اور تیار کی تو اس کی پریکٹس کرنے کے لیے دریائے جہلم یہاں جو ہمارا ہے ادھر نالے سے آگے میں اکیلا چلا جاتا تھا، اور گھڑی پاس ہوتی تھی کیونکہ اسے 5 منٹ کے اندر کرنا، تو پھر ایک میں ہوتا اور سامنے دریائے جہلم اور کوئی بندہ نہیں تھا، اور پورا جو زور ہے وہ لگا کے بار بار تقریر یاد تو پہلے ہو جاتی تھی، پھر اس کی پریکٹس کرتے تھے اور زور لگا کے پورے دریائے جہلم کو گواہ بناتے تھے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، اور خوب زور لگا کے کئی دفعہ تو گلا بھی بیٹھ جاتا، 1 دفعہ کی 2 دفعہ 7 8 دفعہ وہ تقریر وہاں دہراتے، اس کے اشاروں کی پریکٹس، اس کی گفتگو کی پریکٹس کرتے، پھر آ کے مقابلے کے میدان میں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہر دفعہ فتح مبین یوں عطا فرمائی کہ پہلی پوزیشن اللہ تعالیٰ کی کرم سے ملتی اور عزت بھی ملتی، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ وہ تو فضل ہی ہوتا ہے، پریکٹس بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ مولانا روم کا بہت خوبصورت شعر ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ داد تورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد تست، کہ یا اللہ تیری عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کے لیے بھی تیری عطا شرط ہے، قابلیت کے لیے بھی تیری عطا شرط۔ اللہ کی عطا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، لیکن اسی نے یہ بتایا ہے کہ پہلے پریکٹس ضروری ہے، پہلے ممارست ضروری ہے، پہلے اس چیز کے اندر بار بار گزرنا ضروری ہے۔ تو ہمارے ایک بہت بڑے اس وقت پاکستان کے خطیب ہیں، ہمارے بیرا شریف کے فاضل ہیں، تو وہ جب یہاں رہتے تھے ہاسٹل میں تو جو انہیں کمرہ ملا ہوا تھا اس میں انہوں نے خطابت کے لیے ایک بڑا سا شیشہ خرید رکھا تھا قد آدم، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنی پوری نوک پلک سنوارتے تھے، بار بار خطاب کی پریکٹس شیشے کے سامنے کرتے تھے کہ میں نے اب یہ 20 منٹ کی خطاب ہے تو شیشے کے سامنے، تاکہ میں باوقار طریقے سے بات کروں، میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے، میری اپیرنس کیسی ہے، اس کی وہ تیاری کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزتیں عطا فرمائی۔ آج کل اتنا بڑا شیشہ خریدنے کی زحمت کی کوئی ضرورت نہیں، موبائل آ گئے ہیں تو آپ خود جو ہے وہ اپنی ریکارڈنگ کر کے پھر اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ 5 منٹ 7 منٹ کی جو تقریر تیار کریں اسے بار بار پہلے پریکٹس کریں، پھر اس کی ریکارڈنگ کر کے خود دیکھیں۔ انسان خود اپنا بہت بڑا نقاد ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں اس میں کوئی خامی ہے، کہاں میری آواز اچھی نہیں لگ رہی، اور بار بار اس کی پریکٹس سے بھی آپ گزریں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ نصیب ہوگا۔ تو یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کو کرنی چاہیے۔ اور ہاں، اپنی حیات قضائیہ پہ توجہ دینا، یعنی لباس میں نے کیسا پہنا ہوا ہے، اور میرے اشارات گفتگو کے کیسے ہیں۔ یہ شروع میں جب ہم بھی پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ تقریر تیار کرنی تو کچھ طلباء نے کہنا عرش سے لے کے فرش تک، تو اب وہ انگلی نیچے کر رہے ہیں عرش سے لے کے فرش تک، تو یہ اشارہ الٹ ہو گیا۔ تو اس طرح بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی گفتگو کے مطابق ہو، آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کی وضاقت ٹھیک ہو، آپ کی ٹوپی، آپ کے کپڑے، آپ کی ویسٹ کوٹ، ان چیزوں کا لحاظ جو ہے یہ بھی سامعین کے اوپر ایک بہت اچھا اثر ڈالتا ہے کہ جو بندہ ہم سے بات کر رہا ہے وہ خود بڑا معقول اور سلجھا ہوا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر مکان شناسی بھی بہت ضروری ہے خطابت کے اس میدان میں۔ مکان شناسی سے کیا مراد ہے کہ جہاں پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں وہاں آپ کے آڈینس کس طرح کے ہیں۔ ممکن ہے کہ میٹرک لیول کے لوگ بیٹھے ہوں اور آپ ان کے سامنے پی ایچ ڈی لیول کی باتیں شروع کر دیں تو وہ بھی بات نہیں ہے، اور ممکن ہے پی ایچ ڈی لیول کے آڈینس ہوں یا کالج لیول کے لوگ ہوں اور آپ بالکل بچگانہ باتیں شروع کر دیں تو وہ بھی درست نہیں۔ اس چیز کو پیش نظر رکھنا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ وہی بات کی جائے جو ان کی عقل کا لیول ہے، اور اسی انداز سے جب آپ کو کہیں سے خطاب کی دعوت ملے تو آپ پہلے یہ معلوم کریں کہ وہاں میرے آڈینس کون ہوں گے، ان میں علماء، اسکالرز کس لیول کے لوگ ہوں گے، پھر اسی لیول کی تیاری کر کے آپ جائیں تاکہ اس حوالے سے آپ گفتگو کر سکیں۔ اختلافی موضوعات جو ہیں ان کو زیادہ اپنے خطابات کے اندر نہ لے کے آئیں، بلکہ انڈرسٹوڈ اصلاحی گفتگو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ ہمارا پورا الگ سے لیکچر ہے کہ موضوع کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اس میں کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آئے گا۔ آج کیونکہ بالکل ابتدائی نوعیت کی چند باتیں ہیں تو اس کو میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ اختلافی موضوعات جس کے خطاب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ کنٹراورشل اور متنازع بن جاتا ہے، اور پھر کوئی ایک گروہ تو اسے پسند کرتا ہے لیکن من حیث الامت وہ اپنا پیغام آگے نہیں پہنچا سکتا۔ تو بہت سے لوگ بڑے اچھے خطیب ہوتے ہیں لیکن شروع دنوں کے اندر ہی اپنی خطابات میں چند ایسی گروہی لسانی تعصبات پہ مبنی باتیں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لسنرز محدود ایریے میں بند ہو جاتے ہیں کہ بس وہ تو سن رہا ہے، باقی کہیں گے جانے دو، ہم نے اسے نہیں سننا۔ تو آپ اگر پوری امت تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو امت کے ایک فرد اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ایسے موضوعات پہ بات کریں جو پوری امت کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں کسی ایک گروہ کو آپ جو ہے وہ مخاطب نہ کریں اور صرف کسی ایک گروہ کے دلائل پیش نہ کریں، اور اختلافی موضوعات کو اپنی تقریروں میں ہوا بھی نہ دیں۔ ویسے بھی آج کل ہمارے اس ملک کے اندر یہ جو اس طرح کے فتنے ہیں اور اس طرح کے اختلافی موضوعات ہیں، اس سے علماء نے پوری امت کا اپنا اور اپنے جو مسالک ہیں ان کا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ تو ہمیں اس میں مزید کوئی حصہ نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اصلاحی گفتگو کے حوالے سے بھی ایک پوائنٹ میں اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو ایک مصلح تو سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی میری اصلاحی گفتگو کی وجہ سے لوگ مجھے بہت سنتے ہیں۔ یہ بھی آج کل بیماری ہو گئی کہ پہلے ہمارے مشائخ اور بزرگ اصلاح کی نیت سے سچے دل کے جذبے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اب لائکس اور شیئر جمع کرنے کے لیے گفتگو ہوتی ہے۔ تو جب دل میں یہ خناس داخل ہو جائے کہ مجھے اتنے لائکس ملیں اور میرا چینل اتنا آگے نکل جائے اور پھر صرف اس لیے ہی ہم گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر کبھی بھی پذیرائی نہیں مل سکتی۔ پھر 4 دن کے لائکس تو مل سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی پذیرائی نہیں مل سکتی۔ تو اس سے اپنے آپ کو توبہ کرواتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اس راہ کا مسافر نہ بنا اور ہمیں اس جدید دنیا کی اس ٹیکنالوجی کے اس گھمن گھیری کے اندر نہ پھنس جائیں، بلکہ یا اللہ ہمیں ایسا مفید مبلغ بننے کی توفیق عطا فرما جو بلا خوف لومۃ لائم، اور کسی کی پسندیدگی اور کسی کے جو ناپسندیدگی ہے اس کے خوف سے بے نیاز ہو کے حق بات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں اصلاحی گفتگو کرنے والے جو دوست ہیں، بعض ہمارے ایسے علماء بھی ہیں جو اصلاحی گفتگو کے چکر میں پورا گھنٹہ اصلاح ہی کرتے رہتے ہیں،
اور صرف ان کی گفتگو ایک اصلاحی گفتگو کے نام سے گویا تانا زنی کا سبب بن گئی کہ 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، دوسروں کو تانا ہی دیتا رہنا ہے، آپ نے ایسے نہیں کیا، امت نے ایسے نہیں کیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ تو 1-2 دفعہ تو وہ تقریر کوئی سن لے گا، تیسری دفعہ نہیں سنے گا، کیونکہ اسے نظر آئے گا کہ 1 گھنٹہ اب جو ہے وہ ہم نے یہی سننا ہے اور کوسنے سننے ہیں۔ تو یہ بھی متوازن گفتگو نہیں ہے۔ متوازن گفتگو وہ ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور سرکار کی سیرت پہ گفتگو کرنی ہے تو اس میں توازن کیا ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو کم از کم 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ بولیے کتنے؟ 3 حصے۔ یہ حضور کی سیرت اور میلاد کی میں مثال دے رہا ہوں، پھر اس پہ اور بھی اچھی مثالیں پیش کریں گے۔ 3 حصے اس کے، کم از کم 3، ویسے تو 4-5 بھی ہو سکتے ہیں لیکن 3 حصے یہ ہونے چاہیے۔ پہلا حصہ ہو کہ آپ جو مقصد ہے اس پروگرام کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا بیان ہے، تو پہلے آپ گفتگو کے ابتدائی حصے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 دلائل یا اس کے حوالے سے کوئی قرآنی آیات ذکر کر دیں، تو اس سے اس گفتگو جس میں آپ آئے ہیں اس کا مقصد بھی آپ نے بیان کر دیا اور پہلے حصے میں اسے ایڈریس کر دیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ میلاد پاک کے پروگرام میں آئے ہیں اور آپ پورا گھنٹہ صرف یہی ثابت کرنے میں لگا دیں کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے۔ وہ بھائی جو آپ کو سننے آئے ہوئے ہیں وہ جائز مانتے ہیں تو آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو مزید منوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بعض کل اور چیلم کے اندر جو یہ پروگرام ہوتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بڑے مفید سیشن ہوتے ہیں کہ عوام الناس کا وہ اجتماع جو آپ کو جمعے کے اندر نہیں سنتا اور آخری وقت میں آ کے پہنچتا ہے اور دیگر جگہ آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کا وقت نہیں ملتا، وہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے وفات کے بعد اس دن بر وقت آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا پورا ٹائم آپ کو دیتے ہیں، اور آپ اگر وہیں پورا گھنٹہ یہی ثابت کرتے رہیں نہیں جی ایصال ثواب جائز ہے اور یہ ثواب پہنچتا ہے اور اسی پہ دلائل دیتے رہیں، تو آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا۔ بھائی پہنچتا ہے نہیں پہنچتا وہ تو مانتے ہیں تو اس لیے آ کے بیٹھے ہیں، ورنہ وہ اس پروگرام کے اندر ہی شریک نہ ہوتے۔ اب آپ اس سے آگے شروع کریں اور انہیں بس کوئی دین کا ایسا پیغام دیں جو ان کی زندگی میں ان کے کام آ جائے۔ تو پہلا حصہ میلاد کے حوالے سے یہ ہو جائے کہ آپ اس کے دلائل۔ دوسرا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ حصے کا بیان کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی مفید حصے کو، کچھ واقعات کو جو حضور کی سیرت کے پیغامات ہیں، اور وہ اس کو شامل کر دیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے میلاد کے پہلے حصے میں میلاد کے دلائل ہو گئے، دوسرے میں سیرت النبی کا کوئی پیغام ہو گیا اور اس کو ریلیٹ بھی کر دیں عصر حاضر کے ساتھ، اور کچھ اس میں سائنسی ایویڈنس شامل کر دیں تاکہ جدید ذہن کے لیے بھی وہ آپ کی بات قابل قبول ہو اور اسے پتہ چلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کل بھی مؤثر تھا اور آج بھی مؤثر ہے۔ اور آخری حصے میں پھر حضور کی سیرت اور میلاد کا پیغام ذکر کریں، اور اس کے اندر آپ جو ہے کوئی ایسی اصلاحی بات جس سے دلوں کی دنیا بدل جائے اور جو ان کی آنے والی زندگی میں اسے کام آئے وہ شامل کر دیں۔ تو پہلا حصہ دلائل کا، دوسرا حصہ سیرت کا، اور تیسرا حصہ پیغام کا ہو جائے گا۔ تو آپ کی ایک بڑی بیلنس اور ایسی گفتگو ہوگی جو یاد بھی رکھی جائے گی اور اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اس میں آج پہلی ایک عملی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ میں سے اکثر پہلے بھی کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو اسے شروع کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے خطابات کی اپنی ڈائری بنائیں۔ ایک ڈائری خریدیں اور اس میں مختلف موضوعات کے اوپر اپنے خطبات لکھیں، خود لکھیں۔ مثلا یہ جی حضور کی سیرت کے اوپر گفتگو ہے، یا یہ ایثار کے موضوع پہ گفتگو ہے، یا یہ صدقہ و خیرات کی فضیلت پہ گفتگو ہے۔ مختلف موضوعات پہ گفتگو اپنی اس، جو خاص طور پہ جو جمعہ پڑھاتے ہیں، جو بھی جمعہ پڑھائیں اس جمعے کی گفتگو کو اپنی ڈائری پہ منو عن لکھیں۔ آپ تقریباً 1 سال بھی اگر یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کی اگلی زندگی میں خطابات کا پورا مزاج ہی بدل کے رہ جائے۔ یہ جو ہم ڈائری نہیں لکھتے اور خاص طور پہ صرف انٹرنیٹ سے گزارا چلانا شروع کر دیا، گوگل سے کچھ نکالا، کسی کی تقریر سنی اور رٹ کے سنا دی، اس سے آپ کبھی بھی اچھے خطیب نہیں بن سکتے۔ آپ ڈائری بنائیں۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب سے گفتگو کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور جمعے کی میری جو ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو گفتگو بھی میں جمعے میں کروں کبھی بھی اس پہ اکتفا نہ کروں، نہیں جی اب تو میں کر لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے،
اب بھی جو جمعے کی گفتگو میں کرتا ہوں وہ پوری کی پوری اپنی ایک ڈائری پہ لکھتا ہوں اور پھر اسے جا کے پیش کرتا ہوں، تاکہ ایک ذمہ دار حیثیت سے وہ گفتگو، اور الحمدللہ 12-13 ڈائریاں میری الحمدللہ اس پہ مکمل ہو چکی ہیں، جو انشاءاللہ آپ کتابی شکل میں بھی آ جائیں گی تو اللہ کرے گا کہ وہ مزید محفوظ ہو جائیں گی۔ میں آپ سے یہ ضرور عرض کر رہا ہوں کہ ایک خطیب کے لیے اپنی ایک ایسی ڈائری کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کے اندر اس کی یہ ساری چیزیں من و عن دلائل کے ساتھ لکھی ہوئی ہوں۔ پھر اس کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ جب بھی آپ وہ گفتگو بعد میں کرنا چاہیں گے تو ایک دفعہ صرف اس ڈائری کو نکال کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی، وہ ساری چیزیں آپ کو ازبر ہوں گی، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، اور آنے والی زندگی میں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ تو ایک تو آج یہ ہو گیا کہ ڈائری بنائیں، اور آج کی آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جو گفتگو بھی آپ کریں اس میں قرآن و سنت کی اصل عبارات پیش کریں، قرآن و سنت کی اصل عبارات پیش کریں۔ اگر آپ یہ عادت بنا لیں گے تو ملک پاکستان کے اتھینٹک معتمد مقررین میں آپ کا شمار ہوگا، اور آپ کو سنا جائے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ یار اپنی طرف سے بات نہیں کرتا بلکہ با حوالہ عبارات پیش کرتا ہے۔ تو اس میں یہ کوشش کریں کہ اگر حدیث پاک کی عبارت ہے تو پوری عربی میں وہ عبارت پیش کریں، اس کو یاد کریں، اور اگر قرآن کی آیت ہے تو اس کو صحیح پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر اس میں کوئی فارسی عبارت بطور دلیل آ رہی ہے تو اس کو بھی زبانی یاد کریں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور ایک موضوع کے اوپر انسان اتنی عبارات آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ 2-4 تقریروں میں عبارتیں یاد کرنے کا یہ عمل شروع کریں گے تو آئندہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور آپ صحیح طریقے سے اپنی یہ گفتگو جو ہے اس میں اپنی عربی عبارات پڑھنے لگیں گے، جس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایسے نہیں کرنا کہ پتہ ہی نہ ہو، بس روب ڈالنے کے لیے عربی عبارت شروع کر دی جائے۔ وہ ہمارے صدیقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چکوال میں ایک علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی کتاب کا نام بھی لینا ہی چاہیے تاکہ کچھ روب پڑ جائے۔ تو انہوں نے گفتگو کرتے کرتے کوئی بات ذکر کی اور کہا کہ یہ جو میں بات ذکر کر رہا ہوں، کتاب کا نام تو آتا نہیں تھا، تو خود ہی بنا لیا کہ یہ بات فوق الجبلین میں لکھی ہوئی ہے، فوق الجبلین۔ اب فوق الجبلین کسے پتہ کیا ہے؟ تو ایسا بلنڈر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ حقیقت واقعہ کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میرا اپنا تجربہ ہے گجرات کے اندر، میں گیا، ایک اور صاحب کی بھی گفتگو تھی، تشریف لائے، تو مجھ سے پہلے انہوں نے خطاب کیا، یہ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو خطاب کے دوران اب انہوں نے وہی رٹ لگانی شروع کر دی، اور وہی جو ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، لیکن اس کو اتنا عجیب طریقے سے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے، اور یہ جو تقبیل الابہامین، اپنے انگوٹھوں کو چومنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یہ بالکل ثابت ہے اور یہ بالکل حق ہے، اور اگر کوئی مجھ سے دلیل پوچھنا چاہتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ علامہ ابن جوزی کی کتاب موضوعات کبیر میں لکھی ہوئی، موضوعات کبیر میں۔ اب جس نے بھی سنا انہوں نے نعرہ لگا دیا اور کہا سبحان اللہ، لیکن علماء کو پتہ ہے کہ موضوعات کبیر جو ہے یہ موضوع احادیث کی کتاب ہے، من گھڑت موضوع احادیث کی، علامہ ابن جوزی کی۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ موضوعات کبیر میں ہے تو آپ نے اپنے پورے کیس کو خود ہی ہار گئے، کہ آپ نے خود مان لیا کہ یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ تو میں نے بعد میں ان سے گزارش کی کہ جناب یہ موضوعات کبیر سے کوئی بڑے موضوعات مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے من گھڑت روایات۔ تو یہ آپ نے اپنا، حالانکہ اس کے اچھے دلائل قرآن و سنت سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے علامہ حامد سعید کاظمی زیدہ مجدو ایک دفعہ گفتگو کر رہے تھے، تو اب ایک آپ نے موضوعات کبیر کی دلیل دیکھ لی، اور ایک یہ دلیل دیکھیں جو انہوں نے قرآن پاک سے پیش کی، کہ قرآن پاک میں سورہ یاسین پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کی زبان پہ تالے لگا دیں گے اور زبانیں ان کی بند کر دیں گے، وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو ان کے ہر عمل کی گواہی ان کے ہاتھ دیں گے، ان کے پاؤں دیں گے، اور ان کے اعضاء بول بول کے کہیں گے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے انگوٹھا چومتے ہیں تو قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے یہ انگوٹھے بھی گواہی دیں گے کہ یہ تیرے نبی سے کتنی محبت کرتا تھا کہ جب تیرے نبی کا نام آتا تھا تو یہ انگوٹھے کو چوم لیا کرتا۔ اب یہ ایک عقل
اس کو تسلیم کرتی ہے، اور ایک خوبصورت اور اچھی بات ہے جسے قرآن کی روشنی میں، اب یہ قرآن کے اندر بھی اصول الشاشی میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہے عبارت النص، اور ایک ہے اشارت النص، اور ایک ہے اقتداء النص، اور ایک ہے دلالت النص. تو ان چاروں دلالات میں سے کم از کم اشارت النص سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے علمی بات کی جائے، جو دلیل بنتی ہے اسے دلیل بنایا جائے، وہ تو درست ہے. یہ کہنا جی یہ موضوعات کبیر کی روایت ہے، تو اس سے تو انسان اپنا کیس خود ہار جاتا ہے. تو عربی عبارات پڑھنے کی عادت بنائیں، اور ابھی سے اپنی ڈائری بنائیں، اور اس میں جو یہ چیزیں آپ لکھیں، تاکہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اچھا ایک بیان پیش کر سکیں اور دین کے پیغام کو اچھے اور آسن پیرائے میں آگے پہنچا سکیں. تو آج پہلی گفتگو تھی، میں اس کو زیادہ مزید طویل نہیں کرنا چاہتا. چند عملی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، امید ہے کہ اس سے ہمیں اور آپ سب کو فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ کل کی گفتگو پر جب میری پھر باری آئے گی تو سیشن کے دوران مزید جو مفید چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو ایک عملی بات جو بطور ہوم ورک میں آج آپ کو دے رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد گروپ میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت آپ کی خدمت میں ہم بھیج دیں گے، گروپ میں آ جائے گی. آپ نے یہ کرنا ہے، کل کا دن آپ بے شک لے لیں، پرسوں ہم آپ کو یہاں بلا کے آپ سے وہ خطابت کے انداز میں سنیں گے. وہ میرا بڑا پسندیدہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ہے عبارت کے حضور کی آمد کا ذکر خطیبانہ رنگ میں ادبی انداز میں آپ نے کیا. تو ہم نے پریکٹس ہی کرنی ہے، تو کیوں نہ اس جملے کی کریں. میں ایک دفعہ ابھی آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، تو پھر اس کو آپ نے پورا یاد کرنا ہے زبانی، اور یہاں آ کے سنانا ہے. ہر بندے کو انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ نے وہ سنانا ہے. وہ مشہور ہے، حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے سنت خیر الانام میں حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں، خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا، خزاں کی چیرہ دستیوں سے، گلوں کی نگہت افشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک گلدستہ طاق نسیاں بن چکی تھی. روشیں ویران تھیں تو آبجوئیں خشک، جہاں کبھی سبزہ نو دمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں خاک اڑ رہی تھی. یاس و قنوت کی ایک ہمہ گیر کیفیت طاری تھی کہ ایسے میں فاران کی چوٹیوں سے ایک گنگور گٹا اٹھی، جس کا ہر قطرہ بہار آفریں اور ہر چھینٹا فردوس بداماں تھا. یہ گھٹا برسی اور خوب دل کھول کے برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر سے آثار حیات نمودار ہونے لگے. قمریوں نے پھر عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا، اور قمریوں نے پھر عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا، اور ہمائے بشریت کو توحید کی مقدس و مطہر رفعتوں سے پھر دعوت پرواز آنے لگی. یاس و قنوت کی افسردہ درختوں کی اریاں ٹہنیوں کو از سر نو خلعت برگ و بار عطا ہوئی. دنیا والوں نے اس شوخ و شنگ گھٹا کو محمد کے دل نواز نام سے پکارا. عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد کہا، لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس کے خالق و پروردگار نے اس کو دنیا والوں سے یوں روشناس کروایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ جسے تم محمد کہتے ہو، جسے تم احمد کہتے ہو، اسے ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو یہ حضور ضیاء الامت نے کتنے خوبصورت انداز میں حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے. تو مشکل الفاظ ہیں، لیکن جب ہم انہیں یاد کر لیں گے نا تو ایک خطابت کی پریکٹس بھی ہوگی، اور پھر حضور کی سیرت کا ایک فیض جو ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہوگا. اسی طرح کی کچھ اور آسان عبارتیں بھی بعد میں آپ کو دیں گے، لیکن آپ نے اس میں اچھے طریقے سے جو جملہ منہ سے نکل رہا ہے اس کے مطابق کوشش کرنی ہے کہ اشارہ بھی ہو اور گفتار کے اندر ایک جوش و جذبے کا اظہار بھی ہو، تاکہ ایک پریکٹس جو ہے وہ بھی اس کی ہو جائے. انشاءاللہ ہم پھر کل ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.